بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کنٹمپریری سماریٹن۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیکچرر کی پوسٹ جو بڑے عرصے سے شور مچا ہوا تھا کہ اناؤنس ہو رہی ہیں، ہوں گی، یہ اناؤنس ہو چکی ہیں۔ آج کے سنڈے کے 23 اگست 2020 کے ایکسپریس میں اور نیشن نیوز پیپر میں یہ پبلش ہو چکی ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کی طرف سے لیکچرر فیمیل اور لیکچرر میل BS17 ریگولر بیسس پہ جاب اناؤنس ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیس نمبر یہاں پہ مینشن ہے 1 سے لے کے آنورڈ، سبجیکٹ اس کے سامنے دیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا سبجیکٹ عربک ہے تو وہ اپنا کیس نمبر یہ لکھے گا۔ اوپن میرٹ کے اوپر عربک کی 13 پوسٹ ہیں، مائنورٹی کوٹا پہ کوئی نہیں ہے، پرسنل کوٹا اور ٹوٹل پوسٹ اس کی 13 ہے۔ ہم اس کی جسٹ 13 پوسٹ کے جو ٹوٹل پوسٹ ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں اوپن میرٹ پہ جو پوسٹ ہوتی ہیں اس میں اوپن کمپٹیشن ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ مائنورٹی کوٹا میں جس طرح سے ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہیں، لائک کرسچن کمیونٹی ہے، لائک ہندو کمیونٹی ہے، سکھ ہے، یا کوئی اور مائنورٹی ہے جیسے احمدیز وغیرہ ہیں، وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسپیشل پرسن کوٹا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایک پرسن ڈسیبلٹی سے سفر کر رہا ہے، کسی کے بازو میں کوئی پرابلم ہے، پیدائشی نقص ہے، یا کسی ایکسیڈنٹ کے رزلٹ میں ہو گیا ہے، ٹانگ میں ہے، یا کوئی اور اس کو کسی قسم کی جسمانی ڈیفیشنسی ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اسپیشل پرسن کوٹا کے اندر۔ اور ٹوٹل جتنی ہیں وہ ان سب کو ملا کے لکھی جاتی ہیں۔ بایولوجی کے لیے 47 سیٹس ہیں، باٹنی کے لیے 15 ہیں، کیمسٹری کی 92 ہیں۔ اب جو کیمسٹری کے لوگ ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کیمسٹری کے لیکچرر کے لیے، کیمسٹری کا BS آنر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو کیمسٹری کی سب سے زیادہ 92 سیٹس ہیں، یعنی کہ جو سائنس سبجیکٹس ہیں اس میں کیمسٹری ٹاپ پہ ہے۔ اس کے بعد کامرس کی 15 سیٹس ہیں، کمپیوٹر سائنس کی 56 سیٹس ہیں، اکنامکس ہے 65، ایجوکیشن 74، انگلش کی کمپلسری سبجیکٹ ہے 184 ہے، یعنی کہ جنہوں نے MA انگلش کیا ہوا ہے ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ لیکچررز BS17 کے اندر جو ہے وہ بھرتی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگلش کے بعد فائن آرٹس کی سیٹس ہیں، جغرافی ہے، ہوم اکنامکس، اسلامیات، جرنلزم، لائبریری سائنس، میتھمیٹکس، پاک اسٹڈی، پرشین، فلاسفی، فزیکل ایجوکیشن، فزکس، اور ان سب کے سامنے ان کی سیٹس جو ہیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹوٹل جو سیٹس ہیں فیمیل کی وہ 1347 ہیں، اور باقی اسپیشل کوٹا اور مائنورٹی کوٹا کو ملا کے 1435 سیٹس ہیں۔ اسی طرح سے لیکچرر میل کی BS17 ریگولر بیسس پہ سیٹس جو ہیں وہ ٹوٹل 1016 ہیں۔ اسی طرح سے عربک میں، بایولوجی میں، باٹنی، کیمسٹری سے لے کر اردو اور زولوجی تک میل کی سیٹس ہیں۔ اب ہم اس کو اپلائی کرنے کی طرف آتے ہیں۔ نوٹس امپورٹنٹ دیا ہوتا ہے انہوں نے، جنرل انسٹرکشن آپ فالو کریں۔ اپلیکیشن فی آپ نے سبمٹ کرانی ہے، ریٹن ٹیسٹ آپ کا ہوگا، انٹرویو ہوگا، PPSC ویب سائٹ پہ یہ ساری معلومات آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ PPSC ویب سائٹ کے علاوہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے کنٹمپریری سماریٹن، اس پہ بھی آپ کو ساری جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں ملے گی۔ منیمم کوالیفیکیشن ایکسپیرینس جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ PPSC کے ایگزام کے لیے جو ہے وہ صرف ماسٹر ڈگری ریکوائرڈ ہوتی ہے، یعنی کہ صرف آپ ماسٹرز ڈگری کے بعد لیکچرر کا ایگزام دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ PPSC لیکچرر بننے کے لیے B.Ed لازمی ہے۔ B.Ed اس کے اندر لازمی نہیں ہے۔ بیچلر آف ایجوکیشن جو ہم کرتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کروا رہی ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کروا رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کی طرف سے کرتے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ B.Ed اور M.Ed وغیرہ جو ہیں ان کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ PPSC لیکچرر کے لیے جو پروونشل سطح پہ ہوتے ہیں ان کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانوں کے لیے انہوں نے اگر ریکوائرمنٹ ہو تو ایڈ میں مینشن ہوتا ہے، ادروائز MA MSc اس کی بنیادی شرط ہے۔ اور MA MSc صرف سیکنڈ ڈویژن والے لوگ، ریلیونٹ سبجیکٹ والے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پرووائڈیڈ دیٹ فار دا سبجیکٹ آف انگلش MA تھرڈ ڈویژن، MA انگلش کے لیے تھرڈ ڈویژنر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔
اگر کوئی کینڈیڈیٹ کلیم کرتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن ایکولنس ہے، یعنی کہ جب یہ عام طور پہ ہوتا ہے عربک میں اور اسلامیات میں کہ انہوں نے درس نظامی کا 8 سالہ یا 4 سالہ کورس کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کچھ انہوں نے اور ڈپلوماز کیے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا پہلے ایکولنس کا سرٹیفکیٹ بنوائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اور ایج لمٹ کا اس دفعہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دیا ہوا ہے، یعنی کہ 21 سے 28 سال فیمیل کے لیے ایج لمٹ ہے اور 8 سال اس کے ساتھ جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن ہے. یہ کہ فیمیل کینڈیڈیٹ کے لیے یہ بڑا شاندار موقع ہے کہ اگر آپ نے اپنی اسٹڈی ڈسکنٹینیو کر دی تھی یا اسٹڈی کر کے آپ بہت عرصے سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہیں، اب یہ آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ اب آپ اپنا لیکچرر کا ایگزام جو ہے وہ کلیئر کر کے آپ ایک اچھی باعزت نوکری کے اوپر آ سکتے ہیں. فیمیل کے لیے جو ہے وہ 8 سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن ہے اور یہ تقریباً 36 سال بنتی ہے، جیسا کہ گورنمنٹ آف پنجاب SNGAD کا نوٹیفیکیشن ہے اور یہ 21/5/2012 کو ہوا تھا. میل کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 21 سے 28 سال ہے، یعنی کہ اگر آپ 21 سال کی عمر میں ایم اے کر لیتے ہیں اور 28 سال آپ کے لیے جنرل ریلیکسیشن ہے اور 5 سال آپ کو ویسے ریلیکسیشن جو ہے دی ہوئی ہے. میل کینڈیڈیٹ کے لیے 33 سال ہے، یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا نوٹیفیکیشن ہے. اب جو ہے وہ جینڈر میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. میل کے لیے میل کالجز میں جابز ہیں اور فیمیل کے لیے فیمیل کالجز میں جابز ہیں. تو سلیبس ہے ریٹن ایگزام ٹیسٹ کے لیے اگر ہوا تو، لیکن یہ ہوگا. اور کوالیفیکیشن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ملٹیپل چوائس بیس ٹیسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ٹیسٹ کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ سلیبس جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. اگر PPSC کی اگر آپ پرانے پیپرز کو نکال کے دیکھ لیں تو اس سے آپ کو جنرل آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے لیکچرر کی تیاری کرنی ہے، یعنی کہ زیرو سے لے کے آپ نے کس طرح سے آگے اس کو پریپیئر کرنا ہے اور کمپٹیشن میں آنا ہے. اب ہم پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ 100 نمبر کا ہوگا. ایک پیپر 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا یہ ٹائم جو ہے وہ فکس ہوگا اور اس میں آپ کا 100 مارکس کے ہوں گے، 100 ملٹیپل چوائس ہوں گے اور 90 منٹ کا اس کا ڈیوریشن ہوگا. سلیبس جو ہے وہ کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کوسچن، یعنی کہ جو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے، لائک عربک سبجیکٹ ہے، لائک انگلش سبجیکٹ ہے، کیمسٹری ہے، جغرافی ہے، باٹنی، زولوجی، پولیٹیکل سائنس، سائیکالوجی، پنجابی، سرائکی، سوشل ورک، سوشیالوجی، اسٹیٹ، اردو، زولوجی، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے جس میں بھی آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے اس کے کوالیفیکیشن کا، یعنی کہ جو آپ لوگوں نے ماسٹرز لیول تک پڑھا ہوا ہے اس کے 80 مارکس انکلوڈیڈ ہوں گے اور جو کوسچن ریلیٹڈ ہوگا جنرل نالج سے وہ 20% ہوگا. تو آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس کی یہ ایڈورٹیزمنٹ نمبر ہے 24، اس کو اوپن کرنا ہے اور اس میں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہاں سے آپ نے کیس نمبر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیس نمبر دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے PPSC کا چالان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں پہ اپلیکیشن آپ کی سبمٹ ہوگی، اپلائی آن لائن کا یہ جو ٹیب ہے آپ نے اپلائی آن لائن اس کو کرنا ہے اور آن لائن اپلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے یہ آپ کے سامنے اوپن کیا ہے تو کرنٹ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اب یہاں پہ آ گئی ہے، ایڈورٹیزمنٹ نمبر 24. اور اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا. یہاں سے آپ اپنا وہ جو آپ کا کیس نمبر ہے وہ دیکھیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جہاں پہ لیکچرر کی پوسٹس آئیں گی ڈپارٹمنٹ اس کے سامنے ہوگا، فیس اس کے سامنے ہوگی. آپ نے پہلے یہاں سے چالان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور فیس جو آپ کی PPSC کی ویب سائٹ کے اوپر مینشن ہوگی کہ فلاں بینک کے اندر آپ نے فیس جمع کروانی ہے، تو آپ نے فیس جمع کروانے کے بعد چالان فارم کی ایک کاپی اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ جب آپ انٹرویو کے اندر اپیئر ہوں تو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کو لے کر جائیں. اور وہی والا چالان فارم کا نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں کرنا ہے. جیسے لیٹ سپوز یہ ایڈ نمبر 22 ہے، میں آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ پوسٹ نیم آپ نے یہاں پہ دینا ہے.
اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اب پوسٹ اپلائنگ فار آ جائے گا. جنرل انسٹرکشن بھی یہاں پہ دی ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹ ہے, ایڈورٹیزمنٹ نمبر ہے, کیس نمبر, کوالیفیکیشن, ٹوٹل نمبر آف پوسٹ, یہ سارا کچھ آ جائے گا. اس کے بعد یہ فیس ہے اور آپ نے یہاں پہ فل اپ فارم کا کالم جو ہے وہ نکالنا ہے. یہاں آپ نے چلان فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی فیس جمع کروا کے لے کے آ کے اپنے پاس ایک کاپی رکھ لینی ہے اور باقی دو کاپیاں جو ہیں وہ بینک رکھ لے گا, ایک پی پی ایس سی کو بھجوا دے گا, ایک اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ لے گا. اس کے بعد ویڈیو ٹیوٹوریل بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے, آپ نے یہاں سے جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے. آئی کنفرم کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنا ویلڈ CNAC کارڈ کا نمبر ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک ویلڈ ای میل ایڈریس ہونا چاہیے, ایک آپ کا موبائل فون نمبر ہونا چاہیے, یعنی کہ جس کے اوپر آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے یا میسج جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ آ جائے. تو یہ سم آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ کنورٹڈ نہ ہو, یعنی کہ ایک کسی بھی نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں کنورٹڈ نہ ہو. یعنی کہ اگر کسی کی زونگ کی سم ہے اس نے جائز میں کنورٹ کروائی ہے تو یہ نہ ہو, کیونکہ آپ کو پھر اس طرح سے میسیجز ریسیو نہیں ہوتے. اوریجنل سم کا نمبر یہاں پہ دینا ہے. اس کے بعد میں پاکستانی فارن نیشنل جو ہے اسی طرح سے کر کے آپ نے فردر پروسیڈ کرنا ہے. اپنی ایک پکچر جو ہے وہ JPJ فارمیٹ کے اندر جو ہے یا JNG فارمیٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور سبمٹ اپلیکیشن کروا کے اس کو کرنا ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو تیاری کرنے کے لیے طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گی. اللہ حافظ.